تہذیب التہذیب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی، اس کے اندر ابان بن تغلب اس کے حالات کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ تشیع کی، شیعہ کی تعریف کی ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک، یعنی 300 ہجری سے پہلے کے جو محدثین ہیں نا، ان کے نزدیک شیعہ اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگوں میں حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین جو تھے ان کو وہ خطا کار تصور کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کا اقراری ہو، شیخین کی فضیلت کا منکر نہ ہو۔ انجینئر مرزا صاحب نے جو بات کی نا کہ بخاری کے راوی 100 کے قریب شیعہ ہیں، تو وہ اصل میں یہ والے شیعہ تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر تھے ان کے مخالفین کے خلاف جنگوں میں۔ اس کے علاوہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے تھے، اور شیخین کی فضیلت کے بھی اقراری تھے، ان کی فضیلت کے منکر نہیں تھے، ان کی خلافت کے منکر نہیں تھے۔ پھر آگے چل کے ابن حجر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ متاخرین کے نزدیک، یعنی 300 ہجری کے بعد والے جو محدثین ہیں، ان کے نزدیک تشیع کیا ہے، ان کے نزدیک شیعہ کون ہے؟ وہ رفض محض ہے، یعنی 300 ہجری کے بعد رافضیوں کو شیعہ کہا جانے لگا ہے، اور یہ عرف آج تک برقرار ہے کہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منکر ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ بہرحال 300 ہجری سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے جنگوں میں ان کا حمایتی ہو، اور ان کے مخالفین کو خطا پر تصور کرتا ہو، لیکن شیخین کی خلافت کا منکر نہ ہو۔ اور اس کے بعد 300 ہجری کے بعد یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی ہے، اور اصطلاح کا تبدیل ہونا یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز کو ایک کہا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو نام چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی میں مثال کے طور پہ مرزائی جو ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس پر آپ کو فتاوی بھی مل جائیں گے، تحریریں بھی مل جائیں گی، تقریریں بھی مل جائیں گے کہ مرزائی جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس وجہ سے کافر ہیں۔ لیکن اگر کل کو یہ ہو، 5 سال بعد 10 سال بعد یہ ہو کہ یہ جو انجینئر مرزا صاحب کے فالوورز ہیں ان کو مرزائی بلانا شروع کر دیا جائے کہ مرزائی کون ہوتے ہیں، اور عرف میں یہ سمجھا جائے کہ انجینئر مرزا کے فالوور مرزائی ہیں، تو اس کے بعد یہ فتاوی ان کے اوپر نہیں لگیں گے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ اصطلاح تبدیل ہوگی۔ پہلے مرزائی ختم نبوت کے منکرین کو کہا جاتا تھا، غلام قادیانی کے فالوورز کو، مرزا غلام قادیانی کے فالوورز کو مرزائی کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصطلاح چینج ہو جائے اور مرزا جیلمی کے فالوورز کو مرزائی کہا جانے لگے، تو پھر یہ والے فتاوی جو ہے وہ ان پر اس طریقے سے نہیں لگیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے کہ پہلے شیعہ ان کو کہا جاتا تھا، اس کے بعد شیعہ ان کو کہا جانے لگا، تو یہ میں نے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، اصطلاحیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔